بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74، 75 اور 76۔ پیچھے سے چند آیات جو شروع ہو رہی ہیں ان میں یوں شروع ہوا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جب ان کو جاہلوں کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے کچھ رحمان کے بندوں کی خوبیاں اور اوصاف ذکر کیے گئے، ان میں سے آخر پر یہ 2-4 چیزیں ان آیات میں آئی کہ رحمان کے بندے اپنے رب سے اپنی بیوی اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی بیوی ہو تو وہ بھی نیک ہو، اولاد ہو تو وہ بھی نیک ہو، بیوی ہو وہ بھی فرمانبردار ہو، اولاد ہو تو وہ بھی فرمانبردار ہو۔ اسی سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ لیکن بیوی نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہوگی، آنکھیں جلیں گی، دل پڑے گا۔ اس لیے رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ سے یہ خاص دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنانا، بدکاروں کا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا، نمک حراموں کا امام نہ بنانا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگ جو ہیں ان میں لیڈنگ پوزیشن دے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے جوتوں میں بیٹھنے والے ہیں، بلکہ آگے آگے چلنے والے ہیں۔ جیسے امام آگے ہوتا ہے اس طرح اے اللہ جو نیکوکار تیرے بندے، تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان میں بھی ہم صف اول میں ہیں۔ اور یہ لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے اس نیک اعمال اور صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو بالا خانوں میں جنت میں مقام عطا فرمائے گا اور ان کا زبردست استقبال ہوگا۔ چاروں طرف سے سلام ہی سلام، قیلا سلامن سلاما، ہر طرف سے سلام ہی سلام، سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ اور وہ اس مقام پر پہنچ کر یہ نہیں محسوس کریں گے کہ ہم چند دن کے لیے
तफरीह के तौर पे यहाँ आए हुए हैं, बल्कि ये जितनी खूबसूरत और आरामदेह जगह है उतना ही इस बात की साथ गारंटी दे दी कि इसमें आप हमेशा रहेंगे। ये नहीं है कि किसी तफरीही मकाम पर जैसे आज हम जाते हैं वहाँ जाके फिर वापस भी आने की फिक्र होती है अपने अपने मकाम पर। हालांकि वो मकाम हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जिंदगी का वक्त वहीं गुजर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जन्नत ऐसा मकाम है जहां पर पहुंचकर आदमी के सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। औलाद के सिलसिले में अल्लाह ताला ये भी कुरान में सूरह निसा में फरमाता है, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन सी चीज तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है। बाज दफा बाप इंतहा दर्जा का मेहरबान होता है और बहुत नफा पहुंचाने वाला होता है। बाज दफा औलाद ही बड़ी नेक होती है कि आदमी को सारे गम उसके दूर हो जाते हैं। इसलिए दोनों के मामलात का जो है वो ख्याल रखना जरूरी है, ताकि इस दुनिया में भी नफे का वो बायस बने और आखिरत में भी नफे का बायस बने। औलाद के सिलसिले में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अफ़सहा औलादुकुम फ़अल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें, कोई ना कोई लफ्ज सीख रहे होते हैं मां से, तो सबसे पहला जुमला जो बच्चे को सिखाया जाए वो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए। वैसे भी जब बच्चा पैदा हो तालीम दी गई है कि उस वक्त तो बच्चा बोल भी नहीं सकता, फिर भी उसके कान में अजान कहो ताकि पहला जुमला उसके कान में जो जाए वो अल्लाह की वहदानियत का जाए। बोलने लगे तो तब भी उसको सबसे पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह का सिखा, किसी गाने का बोलना सिखा दे। आजकल फैशनेबल लोग अपने बच्चों को सबसे पहले एबीसी सिखाते हैं। अंग्रेजी का इतना भूत सवार हो चुका है कि मजहब का एहसास तक नहीं रहा कि आज इस मासूम से बच्चे को हम इब्तिदा किस चीज से कर रहे हैं। हालांकि हुजूर फरमाते उसके बोलने की इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से करवाई जाए। सुम्मा ला तुबालू मता मातू। हुजूर फरमाते हैं जब ला इलाहा बच्चे को इब्तिदा में ही सिखा दोगे फिर तुम्हें परवाह नहीं होगी कि ये जहां चाहे जाके मर जाए, ये जहां भी जाएगा वहां ला इलाहा इसके साथ है, क्योंकि आपने ला इलाहा उसके दिलो दिमाग में उतार दिया। वैदा असगरू फमरूहुम बिस्सलाह। जब बच्चों के दांत दूध के टूटे करीबन 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो। यानी इब्तिदा से बच्चों को सिखाने वाली जो चीजें हैं नबी अलैहिस्सलाम वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली कोई चीज उसको सिखानी है तो नमाज सिखा। और बचपन ही में बच्चे को जब खाना आ जाए अपने हाथ से, उस वक्त से बच्चे को दाएं हाथ से खाने की आदत डालें, वरना मास्टर डिग्रियां किए हुए पीएचडी टीवी पर आप देखेंगे वो बाएं हाथ से
चाय का पकड़ते और पीते हैं। उनको पता ही नहीं है कि दाएं और बाएं में इस्लाम ने कोई फर्क बताया या नहीं बताया। अगर माँ बाप ने बचपन में ये तालीम दी होती तो ये बदबख्त ये काम तो ना करते। कम से कम जो पब्लिक देख रही है कि मुसलमान हो, कम से कम तुझे इतना भी पता नहीं है कि दाएं हाथ से खाना पीना चाहिए। और बच्चों को बचपन में इस बात का खास ख्याल रखा जाए, जब वो खेलने कूदने के काबिल हो जाएं तो अच्छे बच्चों के साथ उनकी सोहबत हो, उनकी दोस्तियां अच्छे बच्चों के साथ। वो अंग्रेजी का मुहावरा द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। बुरे दोस्त होंगे बुराई सिखाएंगे, अच्छे दोस्त होंगे अच्छाई सिखाएंगे। इसलिए बच्चों को पैदा करके उनको उनके हाल पर छोड़ देना कि सारा कुछ ये खुद ही सीख जाएंगे, ये नामुमकिन है। और बच्चों को खर्च करने की आदत बचपन ही में डालें अल्लाह की राह में। हकदारों को देने के लिए बच्चे के हाथ में पकड़ाएं ताकि उसे देने का अंदाज आए कि मुसलमान दिया करता है, लिया नहीं करता। वो खुददार होता है, उसका हाथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला नहीं होता। पहले दिन से ही ये तालीम दी जाए। बचपन ही में माँ और बाप गोद में बिठाकर बच्चों को झूठ से नफरत दिलाएं, ग़ीबत से नफरत दिलाएं, चोरी से नफरत दिलाएं, झूठी कस्में खाने से नफरत दिलाएं। हर बुरे काम से जो बचपन में आपने उसके ज़हन में डाल दिया है, बच्चे बचपन में बड़ी तेजी से सीखते हैं और अपने ज़हन में बिठा लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। पैदाइश के वक्त वो बच्चा चाहे यहूदी के घर पैदा हो, हिंदू के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, फितरी तौर पर वो मुसलमान होता है। फ़अबवाहु युहव्विदाने औ युनस्सिराने औ युमज्जिसाने, बाद में फिर उसके वालिदैन उसको चाहे यहूदी बना लें, ईसाई बना लें, आतिश परस्त बना लें, मुसलमान बना लें। वालिदैन जैसे होंगे वैसे वो बच्चे को बना लेते हैं। बच्चा माँ बाप के तर्ज जिंदगी पे ढलता चला जाता है। और जैसे बच्चे को बोलना जब माँ सिखाती, अंग्रेज माँ होगी तो अंग्रेजी सिखाएगी, पंजाबी माँ होगी पंजाबी सिखाएगी, अरबी माँ अरबी जुबान सिखाएगी। जिस जुबान की माँ होगी वो अपनी बोली बच्चे को सिखा देगी। वरना पैदाइशी तौर पर तो बच्चा कोई जुबान नहीं जानता है। माएँ अपने अंदाज में जैसे बोली अपनी अपनी सिखा देती, उसी तरह उनका मजहब भी माँ बाप वाला बनता चला जाता है। लिहाजा बच्चों पर खुसूसी तवज्जो मुसलमानों को देना जरूरी है। अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी कोई और ही उचक के ले जाएगा। आज आप देखें जितने भी बिगड़े हुए मुसलमान हैं और बड़ी बेबाकी से कभी वो जी नमाजों में क्या पढ़ा हुआ है, खुदा ने हमें आज तक क्या दिया हुआ है। वो जी मैं कोई मजहबी जुनूनी आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा मतलब ये है कि एडवांस आदमी हूँ।
اس طرح کی بہکی باتیں وہی لوگ کر رہے ہیں نا جن کے ذہن میں بچپن میں ماں باپ نے کوئی اچھی تعلیم نہیں دی۔ اگر بچپن میں ہی ان کی اچھی تربیت کی ہوئی ہوتی تو بڑے ہو کر یہ کم از کم اتنے بے باک نہ ہوتے۔ آدمی سے گناہ تو ہو جاتے ہیں بشر ہونے کی وجہ سے، لیکن کفریہ کلمات نہیں کہہ سکتا مومن جس کو ماں باپ نے ایمان کا سبق سکھایا ہو، دین اسلام کی باتیں سکھائی ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حق الولد علی الوالد ثلاثۃ اشیاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والد کے ذمے بچے کے 3 حق ہیں۔ ان یحسن اسمہ اذا ولد، جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اچھے سے مراد کسی لفظ کا کوئی معنی بنتا ہو، اچھا سا خوبصورت معنی بنتا ہو۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب پہلا بچہ پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام حرب رکھ دیا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ حضرت علی کو جنگوں کا شوق تھا، بہادر آدمی تھے، بڑے ماہر تھے۔ اور لڑائیوں کا شوق ہونے کی وجہ سے بچے کا نام ہی لڑائی رکھ دیا، حرب۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حرب نام درست نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت۔ دیکھیے نا، معنوی لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا معنی بھی کوئی اچھا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا حضرت علی کے تو انہوں نے پھر اپنے شوق سے اس کا نام حرب رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو یہی بتایا، آپ نے فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ یعنی حسن بہت خوبصورت، حسین اس سے کم خوبصورت۔ تو اس طرح سے بچوں کے نام سوچ سمجھ کر، خود نہ پتا ہو تو علم والوں سے پوچھ لینے چاہیے۔ اب آج کل نام رکھنے کے لیے انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے، ایسے ایسے نام لوگوں نے رکھے ہیں جن کا وجود کسی علمی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل بڑا مشہور نام ہوا ہے ایان، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کسی فلمی اسٹار کا نام تھا، مشہور ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہر ایک نے اپنے بچے کا نام ایان رکھنا شروع کر دیا۔ یقین مانیے ایان کا لفظ پوری عرب کی ڈکشنریوں میں نہیں ہے، پورے فارسی کی ڈکشنریوں میں نہیں ہے، اور پورے اردو کی ڈکشنریوں میں نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس کا معنی پیراڈائز لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، بس بھیڑ چال ہے۔ نام جی اچھا جدید نام ہے، ماڈرن نام ہے، انوکھا نام ہے۔ اسی طرح کئی اور نام ہیں۔ اس لیے میرے دوست، حالانکہ اچھا کسی نے اس کا ریفرنس بھی دیا کہ یہ تو جی قرآن پاک میں ہے۔ وہ قرآن پاک میں ایان نہیں ہے، وہ ایان ہے، یا کے اوپر شد ہے۔ اور قرآن میں وہ کئی جگہ استعمال ہوا، ایان مرساہا، کہ اس قیامت کا برپا ہونا کب ہوگا۔ ایان کا معنی کب ہے، وین جیسے انگریزی میں۔ اب کب جو ہے یہ کوئی نام ہے؟ کیا اس کی سینس بنتی ہے؟ اسی طرح سے اور کئی نام ہیں۔ اس سلسلے میں میں انشاءاللہ کبھی کوئی آرٹیکل لکھوں گا تو آپ پڑھ لیں۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کا حق والد پر یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ إِذَا عَقَلَ، جب بچہ سمجھنے لگے تو اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔
پہلی بات کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، دوسری بات کہ قرآن پاک سکھایا جائے، اس کی تعلیم دی، تیسرا حق وَيُزَوِّجُهُ إِذَا أَدْرَكَ، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ یہ بھی باپ کے ذمے ہے، بچے کا حق ہے، یہ باپ نے کرنے ہیں، بچہ خود بخود تو نہیں کر سکتا۔ نہ بچہ اپنا نام پیدائش کے وقت خود رکھ سکتا ہے، نہ خود بخود کوئی قرآن سیکھ سکتا ہے بغیر کسی کے سکھانے کے، اور نہ ہی اسلامی طریقے سے وہ اپنے طور پہ شادی کرتا ہے، بلکہ ماں باپ جب موجود ہو تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے زندگی کے بے شمار مراحل تجربات کے گزارے ہوتے ہیں اور ان کو ساری خبر ہوتی ہے کہ اچھا برا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے بچے کو ساتھ لے آیا، کہنے لگا حضرت امیر المومنین ان ابنی ھذا یعقنی، یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ للابن، حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا اما تخاف اللہ فی حقوق والد، وہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ كَذَا وَمِنْ حَقِّ الْوَالِدِ كَذَا، اور باپ کا تو یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، کئی حق گنوائے۔ فقال الابن یا امیر المومنین، اب بیٹا کہتا ہے امیر المومنین اما للابن علی والدہ حق، کیا بیٹے کا بھی کوئی حق باپ کے ذمے ہے؟ قال نعم، حضرت عمر نے کہا ہاں، حقہ علیہ ان یستنجب امہ، باپ کا حق یہ ہے کہ اپنی شادی کرتے وقت بچے کی ماں بننے والی جو ہے اس کی بیوی، اس کو منتخب کرتے وقت سوچ سمجھ کر بیوی جو ہے وہ منتخب، یعنی لا یتزوج امرأۃ دنیہ، کسی گھٹیا قسم کی عورت سے شادی نہ کر لے، لکئی لا یکون للابن تعییر بہا، کہ بعد میں جب بچہ بڑا ہو اس کے لیے وہ ماں آر بن جائے، بچہ منہ چھپاتا پھرے کہ یہ میری ماں ہے، بد کردار ہو، گھٹیا قسم کی ہو، اخلاق سے عاری ہو، ایسی عورت شادی کے وقت نہ منتخب کی جائے، ورنہ بچوں کے لیے آر بن جائے گی۔ قال وَيُحْسِنُ اسْمَهُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، دوسری وہی باتیں حضرت عمر نے فرمائی کہ نام باپ کو اچھا رکھنا چاہیے، اس کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، میرے اس باپ نے فواللہ مستنجب امّی، خدا کی قسم اس نے میری ماں کے انتخاب کرتے وقت عقل سے کام نہیں لیا۔ وما ہی الا سندھیہ، یہ تو ایک گموار سی اور ادنا قسم کی عورت ہے، اشتراہ ب400 درہم، 400 درہم کی اس نے یہ خریدی تھی، قیمتاً خریدی۔ بعض دفعہ آدمی عورت کے ظاہری حسن و جمال سے متاثر ہو کر شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اخلاق و کردار کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، بعد میں اولاد کے لیے وہ مصیبت ہوتی ہے۔ بلا حسن اسمی، لیکن اس نے دوسرا ہے کہ میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، سمانی جعلن ذکر الخفاش، اس نے میرا نام جول رکھ دیا، جو چمگادڑ کو کہتے ہیں، رات کو جس کو نظر آتا ہے اڑتی پھرتی۔ وَلَا عَلَّمَنِي مِن کتاب اللہ آیہ واحد، اور اللہ کی کتاب سے اس نے مجھے ایک آیت بھی نہیں سکھائی۔ وہ آپ نے شاید لطیفہ سنا ہوگا
یہاں سے پڑھا ہوا انگریزی اسکولوں کا بچہ کسی مسلمان کا، باپ اس کا فوت ہوا، اس کے 40ویں پر لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں اور وہ بچہ انگریزی کا ناول لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ تو اپنے باپ کے ختم کے لیے سپارہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا مجھے میرے باپ نے سپارہ سکھایا ہی نہیں، انگریزی سکھائی ہے، میں تو انگریزی کا یہ ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں۔ ان چیزوں سے حضرات سبق سیکھیں کہ اگر آپ نے قرآن نہ سکھایا بچوں، صرف انگریزی سکھاتے رہے اور دنیا سکھاتے رہے، یہ دنیا میں بھی بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں۔ فالتفت عمر رضی اللہ عنہ الی الاب، بچے کی باتیں سن کے حضرت عمر نے باپ کی طرف دیکھا، وقال، اور فرمایا، تقول ابنی یعقل، اور تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا، فقد عققتہ قبل ان یعقک، تو نے تو اس کی پیدائش سے پہلے اس کی نافرمانی کی ہے، جو کام تیرے ذمے تھے وہ تو نے کیے نہیں ہے، اور آج شکوہ کرتا ہے کہ اس نے یہ میرے بات نہیں مانتا ہے۔ قم عنی، حضرت عمر غصے سے پھر اس کو کہتے دفع ہو جا مجھ سے، اٹھ جا یہاں سے، تو اتنا غلیظ آدمی ہے کہ تو نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ نہ اس کا کوئی اسلامی نام رکھا ہے، نہ اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اس کو سکھائی ہے، نہ اس کی ماں ہی کوئی اچھے خاندانی نسل کی کوئی منتخب کی ہے، تو جواباً یہی کچھ ہونا تھا جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کانا من علماء سمرقند انہ اتاه رجل فقال ان ابنی ضربنی واوجعنی، سمرقند کے علماء میں سے ایک عالم کے پاس آدمی آیا، فقال ان ابنی ضربنی واوجعنی، قال سبحان اللہ، کہنے لگا جی حضرت میرا یہ بیٹا مجھے مارتا بھی ہے، مجھے تکلیف بھی دیتا ہے۔ وہ عالم کہتا ہے سبحان اللہ، الابن یضرب ابا، وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے۔ قال نعم، کہنے لگے ہاں۔ فقال هل علمته الادب والعلم، اس عالم نے پوچھا کیا اس بچے کو آپ نے علم اور ادب سکھایا؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال فهل علمته القرآن، کیا تو نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال فأي عمل يعمل، پھر یہ بتا کہ کام پہ کیا کرتا ہے؟ قال الزراعہ، کہ کاشتکاری کا کام کرتا ہے۔ قال هل علمت لأي شيء ضربك، وہ عالم پوچھنے لگا تجھے پتا کیوں اس نے تجھے مارا؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال فلعله حين اصبح وتوجه الى الزرع وهو راكب على الحمار، ممکن ہے جب صبح ہوئی ہے اور یہ اپنے کھیت کی طرف جا رہا ہو اپنے گدھے پر سوار، وسیران بین یدیہ، اس کے آگے آگے اس کے بیل جا رہے ہوں، والکلب من خلفہ، کتا اس کے پیچھے جا رہا ہو، وہو لا یحسن القرآن، قرآن یہ جانتا نہیں تھا، فتغنی، اور اس نے گانے شروع کر دیے، وتعرضت له فی ذلک الوقت، ایسے وقت میں تو اس کے سامنے آ گیا اور اس کو ڈانٹنے لگا، فظن انک بقرہ، اس کو خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی گائے ہے جو میرے سامنے آ گئی ہے، فحمد اللہ حیث لم یکسر راسک، خدا کا شکر کر کے اس نے تیرا سر نہیں پھوڑ دیا، کیونکہ اسے تو تمیز ہی کوئی نہیں انسان اور جانور میں، جبکہ تو نے اس کو نہ ادب سکھایا، نہ علم سکھایا، نہ قرآن سکھایا، صرف کام سکھایا، کاشتکاری سکھائی، جاب کرنا سکھائی، بزنس سکھایا، علم و ادب سکھایا نہیں، خدا کا قرآن سکھایا نہیں، دین کی کوئی تعلیم نہیں دی، اب یہ تجھے مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ حضرات یہ واقعات آج ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، کتنے ہی ہم مسلمانوں کے بچے بگڑے ہوئے
کئی بچے جیلوں تک پہنچ جاتے ہیں، تھانوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار پہنچ رہے ہیں، میرے نوٹس میں ہے کہ یہ اتنا بڑا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے، صرف اپنی ٹیکسی چلاتے رہنا، بچوں کا پتہ ہی نہیں لینا کہ کر کیا رہے، 12 گھنٹے بس کام ہی کرنا ہے اور گھر میں آ کے بے ہوش سو رہنا۔ میرے دوستو، اولاد کی زبردست ذمہ داری، اگر اس اولاد کو اس دنیا میں آپ پیدا کر بیٹھے تو ان کی تعلیم و تربیت اسلامی نقطہ نظر سے کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم دینے سے یہ انسان نہیں بن سکتے۔ ان سکولوں میں تو وہی کچھ سکھایا جائے گا کہ تیرے یہ بھی رائٹ ہیں، تیرے یہ بھی رائٹ ہیں، تجھے ماں مارے تو 911 کال کر لے، تجھے باپ مارے تو 911 کال کر لے، تجھے یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تو یہ تعلیم، ان سکولوں کی تعلیم سے بچے ماں باپ کے ادب کرنے لگیں گے، خدمت کرنے لگیں گے، کہنا مانیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں جہاں ممکن ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کی فکر کریں۔ اس کا یہاں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں، اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور راعی ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جانا ہے یہاں کی اپنی آخری زندگی، آخری جوانی کی زندگی تو آدمی ترنگ میں گزار جاتا ہے، بڑھاپے کی اور آخری اور ریٹائرمنٹ کی زندگی اگر سکھی گزارنا چاہتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ آخرت میں اگر خدا کی رحمت کے سائے میں جانا چاہتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، یا آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کر کے نیکیاں آپ کی طرف آگے بھجواتے رہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، یہاں کا بھی دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ بڑھاپے میں ہم نے کئی بوڑھوں کو سسکتے ہوئے مرتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے اور وہ خود ذلیل و رسوا ہو کے مرے، ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضرات، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ خود کریں، اور جو کچھ مساجد میں اور اسلامک سینٹروں میں کوئی تھوڑا بات ان کو دینی تعلیم دی جا رہی، وہاں ان کو پکڑ پکڑ کر لے جائیں۔ یہاں چند دنوں سے میں عشاء کے وقت درس حدیث دے رہا تھا، اور وہ حدیثیں قدرتی طور پہ وہ آ گئی جو ماں باپ کے ادب اور احترام کے بارے میں تھی۔ تو دیکھا تو جو سننے والے تھے میری طرح سارے بوڑھے اور زیادہ عمر والے لوگ، میں نے کہا ہمارے تو اکثر کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، یہ حدیثیں تو ان بچوں کو سنانی چاہیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں ماں باپ کی قدر و قیمت کا پتہ ہو، ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ تو اس حوالے سے میری ایک تجویز ہے کہ ہفتے اور اتوار کے 2 دن چھٹی ہوتی اسکولوں کالجوں میں، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں عصر کے وقت، عصر سے مغرب تک انشاءاللہ میں بچوں کو درس حدیث دوں گا کہ ماں باپ کے دین نے کیا حقوق بتائے ہیں، اور اسلام نے باقی لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق کیا بتائے ہیں۔ وہ پرسنل احادیث جو ہر آدمی کے لیے انفرادی طور پر ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں اور یہاں پر بچوں کو لے کے آئیں۔ بچے نہیں مانیں گے، ان کے اپنی کوئی یہ سوچیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے تفریح کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں، ان کو رغبت دلائیں، شوق دلائیں، شوق کے ساتھ اگر وہ نہ آئیں تو پھر خوف دلائیں، کوئی لالچ دیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ دین کا سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔